بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، اس جلیل القدر صحابی کا نام خالد بن زید تھا اور آپ بنو نجار قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی کنیت ابو ایوب تھی اور انصاری کہا جاتا تھا۔ مسلمانوں میں سے کون ہے جو ابو ایوب رضی اللہ عنہ کی عظمت کا معترف نہ ہوں؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے شرک و غرب میں ان کا نام بلند کر دیا اور انہیں اعزاز بھی حاصل ہے کہ ہجرت کر کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو عارضی رہائش کے لیے ان کے گھر کو منتخب کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کرنے کی داستان ایسی دلربا ہے کہ بار بار بیان کرنے کو جی چاہتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو اہلیان مدینہ آپ کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئے اور سب آپ کے لیے چشم برا تھے۔ آپ کی آمد پر سب نے فراخ دل کا ثبوت دیا اور گھروں کے دروازے کھول دیے تاکہ جس گھر کو آپ پسند کریں اس میں رہائش اختیار کر لیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے قریب وادی قباء میں چند دن قیام کیا اور وہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ یہ تاریخ اسلام کی وہ پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھی، جو آج مسجد قباء کے نام سے معروف ہے۔ وادی قباء میں کچھ عرصہ قیام کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ یثرب کے سردار رستے میں کھڑے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر ایک کی یہ دلی تمنا تھی کہ رسول اللہ کی میزبانی حاصل ہو۔ ہر شخص یہی آرزو کرتا کہ آپ ہمارے یہاں قیام پذیر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے یہی ارشاد فرماتے، میری اونٹنی کا رستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی جانب مامور ہے۔ اونٹنی مسلسل چلتی رہی، سب کی آنکھیں اس کی طرف تھی، دلوں میں ایک ہی شوق سمایا ہوا تھا کہ کسی طرح اللہ کے رسول کی میزبانی کا شرف حاصل ہو جائے۔ جب اونٹنی ایک گھر کے سامنے سے گزر جاتی تو وہ گھر والے غمگین ہو جاتے اور اس کے اگلے گھر والوں کو امید نظر آنے لگتی، لیکن وہ مسلسل چلتی رہی، لوگ بھی اس کے پیچھے روا دوا تھے۔ ہر ایک کے دل میں یہ شوق تھا کہ دیکھیں یہ اونٹنی کہاں بیٹھتی ہے۔ ہوا یہ کہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے کھلی فضا میں بیٹھ گئی، لیکن اللہ کے رسول اس سے نیچے نہیں اترے۔ اس نے دوبارہ چلنا شروع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لگام تھامے ہوئے تھے اور وہ جلد ہی دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اس پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا دل خوشی سے باغباں ہو گیا اور اللہ کے رسول کو خوش آمدید کہا اور اتنے خوش ہوئے جیسے دنیا کے خزانے ہاتھ لگ گئے ہوں۔ آپ کا سامان اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا گھر 2 منزلہ تھا۔ اوپر والی منزل کو خالی کر دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں قیام پذیر ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے والی منزل کو ترجیح دی اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور آپ نے جہاں رہنا پسند کیا وہاں پر ہی آپ کا انتظام کیا۔ پھر اللہ کے رسول آرام کی غرض سے لیٹ گئے تو آپ رضی اللہ عنہ اور آپ کی اہلیہ اوپر والی منزل میں تشریف لے گئے، لیکن دل میں خیال آیا کہ ہم نے کیا کر دیا، ہمارے آقا رسول اللہ نیچے آرام کریں گے اور ہم اوپر، کیا ہم رسول اللہ کے اوپر چلے پھریں گے؟ کیا ہم رسول اللہ اور وحی کے درمیان حائل ہوں گے؟ تو یہ آپ کی خدمت اقدس میں گستاخی ہے، ہم تو برباد ہو جائیں گے۔ دونوں میاں بیوی انتہائی حیران و پریشان تھے، کچھ سجائی نہیں دیتا کہ اب کیا کرے، دلی سکون جاتا رہا۔ پریشانی کے عالم میں دیوار کے ساتھ پیٹھ لگا کر بیٹھے رہیں اور اس بات کا خیال رکھا کمرے کے درمیان میں نہ چلے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ، باخدا آج رات ہم دونوں جاگتے رہیں اور ایک لمحہ بھی نہیں سوئے۔ آپ نے دریافت کیا کیوں؟ عرض کیا، ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ ہم چھت کے اوپر ہیں اور آپ نیچے ہیں، ہم دیوار کے ساتھ چمٹ کر بیٹھے رہیں، اگر ہم چھت پر چلیں گے تو آپ چھت کی مٹی آپ پر پڑے گی جو آپ کے لیے ناگوار گزرے گی، اور دوسری بات یہ ہے ہم آپ اور وحی کے درمیان حائل ہو گئے ہیں۔ یہ باتیں سن کر اللہ کے رسول نے فرمایا، ابو ایوب غم نہ کرو، نیچے رہنا میرے لیے آسان اور آرام کا باعث ہے، کیونکہ لوگ ملاقات کے غرض سے کثرت سے تشریف لاتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے اللہ کے رسول کا حکم مان لیا، لیکن ایک رات ہمارا پانی کا مٹکا ٹوٹ گیا اور پانی چھت پر بہہ گیا۔ میں اور میری بیوی جلدی سے لحاف سے پانی صاف کرنے لگے کہ کہیں یہ پانی نیچے ٹپک کر اللہ کے رسول تک نہ پہنچ جائے۔ جب صبح ہوئی تو میں اللہ کے رسول کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ہم اوپر رہیں اور آپ نیچے، اور میں نے مٹکا ٹوٹنے کا واقعہ بھی سنایا۔ آپ نے میری التجا کو قبول فرمایا اور آپ بالائی منزل پر چلے گئے
اور ہم نیچے منتقل ہو گئے۔ اللہ کے رسول 7 ماہ تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر قیام پذیر رہے اور اتنے میں اس خالی جگہ پر ایک مسجد تعمیر ہو چکی تھی جہاں پر اللہ کے رسول کی اونٹنی بیٹھی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان حجروں میں منتقل ہو گئے جو آپ کے لیے تعمیر کیے گئے تھے، اور آپ نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کو ہمیشہ اپنے گھر جیسا ہی سمجھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ دھوپ بہت تیز تھی۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ اس وقت یہاں کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس وقت بہت بھوک لگی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا باخدا میں بھی اسی بھوک کی وجہ سے نکل آیا ہوں۔ دونوں یہی باتیں کرتے رہے کہ اتنے میں اللہ کے رسول بھی نکل آئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آپ دونوں اس وقت یہاں کیسے؟ دونوں نے ایک ساتھ جواب میں کہا اللہ کے رسول بھوک بہت لگی ہے۔ آپ نے فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں بھی اسی بھوک کی وجہ سے گھر سے نکل آیا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا تم دونوں میرے ساتھ آؤ، اور دونوں کا ہمراہ لے کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر روانہ ہو گئے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روزانہ کھانا محفوظ رکھتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف نہیں لاتے تو اہل کھانا کو کھلا دیتے تھے۔ جب دروازے پر پہنچے تو ام ایوب رضی اللہ عنہا نے آپ اور آپ کے ساتھیوں کو خوش آمدید کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ ابو ایوب انصاری کہاں ہیں؟ وہ گھر کے قریب ہی نخلستان میں مصروف عمل تھے۔ وہیں پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو دوڑتے ہوئے آئے، سب سے پہلے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو خوش آمدید کہا اور عرض کی حضور خیر تو تھی، آج آپ میرے غریب خانے پر اس وقت تشریف نہیں لائے جیسے روزانہ لاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں سچ ہے کہ آج کچھ تاخیر ہو گئی۔ پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے جلدی سے نخلستان کی طرف گئے اور کھجوروں کی ایک ٹہنی توڑ کر لائے جس پر خشک اور تر کھجوریں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے یہ ٹہنی کیوں کاٹی؟ آپ صرف خشک کھجوروں کو کاٹ لاتے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرا جی چاہتا ہے کہ آپ ہر قسم کی کھجوریں تناول کریں، ابھی میں آپ کے لیے ایک جانور بھی ذبح کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو دودھ دینے والا جانور ذبح نہ کرنا۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے بکری کا ایک بچہ پکڑا اور اس کو ذبح کر دیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ جلدی جلدی کھانا تیار کرو۔ بیوی کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی اور نصف گوشت کا سالن تیار کیا اور نصف گوشت بھون کر پکایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو اللہ کے رسول آپ کے ساتھیوں کے سامنے کھانا لگا دیا گیا۔ سب سے پہلے آپ نے ایک گوشت کا ٹکڑا روٹی پہ رکھا اور ارشاد فرمایا ابو ایوب یہ میری بیٹی فاطمہ کے پاس لے جاؤ، کتنے دن سے اسے ایسا کھانا نصیب نہیں ہوا۔ پھر سب نے مل کر کھانا تناول کیا۔ آپ نے یہ نعمتیں اپنے سامنے دیکھ کر ارشاد فرمایا روٹی، گوشت، تر اور خشک کھجوریں، یہ الفاظ کہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ارشاد فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہی تو وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ جب تم کو کوئی ایسی نعمت ملے تو شروع میں بسم اللہ اور کھانے کے بعد ان الفاظ سے اللہ کا شکر ادا کرو الحمدللہ الذی ہوا اشبعنا وانعم علینا فافضل۔ ترجمہ ستائش ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں سیر کیا اور ہم پر اپنا انعام فضل کیا۔ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ایوب سے کہو کہ کل ہمارے پاس آنا۔ آپ کی یہ عادت مبارک تھی کہ جب کوئی آپ سے حسن سلوک سے پیش آتا تو آپ اس کا بہترین اور بہتر بدلہ دیتے، لیکن حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو حضرت عمر نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ کل ہمارے پاس آنا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ دوسرے دن آپ اللہ کے رسول کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول نے آپ کو ایک نوعمر لونڈی دی اور فرمایا ابو ایوب اسے نہایت اچھا سلوک کرنا، کیونکہ جب سے یہ ہمارے پاس ہے ہم نے اس کو خوب نیکیاں کرنے والا پایا ہے۔ جب ابو ایوب رضی اللہ عنہ گھر واپس تشریف لائے تو آپ کے ساتھ وہ لونڈی بھی تھی۔ تو آپ کی بیوی نے دریافت کیا یہ کون ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے یہ ہمیں بطور تحفہ عطا کیا ہے۔ تو آپ کی بیوی نے کہا تحفہ دینے والے کتنے عظیم اور تحفہ کتنا عمدہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں اس کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی تلقین کی ہے۔ تو ان کی بیوی نے سوال کیا
ہم کیا کریں اور اللہ کے رسول کی وصیت پر کیسے عمل کریں؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے خیال میں تو اللہ کے رسول کی وصیت پر اسی طرح عمل ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو آزاد کر دیں۔ وہ بولی آپ نے بالکل درست کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو آپ اس کو آزاد کر دیں۔ پھر اس کو آزاد کر دیا گیا۔ یہ تو ابو ایوب رضی اللہ عنہ کی امن کی زندگی کا ایک درخشاں پہلو ہے۔ اگر زمانہ جنگ میں آپ کے بعض پہلوؤں کا ذکر کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ حضرت ابو ایوب انصاری زندگی بھر غازی بن کے رہے۔ آپ کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے تک آپ ساری جنگوں میں شریک تھے۔ آپ کی آخری جنگ وہ ہے جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کی قیادت میں ایک لشکر قسطنطنیہ روانہ کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اس وقت عمر رسیدہ تھے، لیکن آپ جنگ میں خوشی کے ساتھ شامل ہوئے اور اللہ کی راہ میں سمندر کی موجوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ دشمن کی لڑائی میں بھی چند دن ہی گزرے تھے کہ آپ بیمار ہو گئے اور جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ سپہ سالار آپ کی تیمارداری کے لیے آئے تو پوچھا کوئی خواہش ہے تو بتائے۔ کہا مجاہدین کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ دشمنوں کی سرزمین میں پیش قدمی کرتے ہوئے آخری حد تک پہنچنا اور میری لاش کو اپنے ساتھ لے کر قسطنطنیہ کی آخری دیوار کے پاس دفن کرنا، اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مجاہدین نے ان کی تجویز پر عمل کیا اور دشمن سے آخری حد تک لڑتے رہے اور کامیاب ہوئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا جسم خاکی ساتھ اٹھائے ہوئے تھے اور ان کو قسطنطنیہ کے قریب ہی دفن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم کرے۔ آپ نے اللہ کی راہ میں آخری دم تک جہاد کیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔